الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سورہ مبارک ہے فاتر قرآن مجید کا 33واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 32 اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. میری دعا ہے کہ مالک دو جہاں بانی مجلس کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے, انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. ہمارے مراد بھائی کی والد مرحومہ امنی صاحبہ کے درجات بلند فرمائے, انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے. حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرمائے. ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرمانبرداروں میں شمار فرمائے. روئے زمین پر امن و امان قائم فرمائے. جو لوگ دنیا کے مختلف علاقوں میں بے گناہ شہید کیے جا رہے ہیں سب کے درجات بلند فرمائے. قاتلوں کے در کے دار تک پہنچائے. ساتھ کے نمبر بھی جو کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کو کامیاب قرار دیں اور حاضرین کو عزادارہ نے مزید دربارہ میں شمار فرمائے. درود پر لیجیے محمد و آل تو ارشاد ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے خود چنا. اس سے بندوں کی 3 قسمیں ہیں. فمنہم ظالم لنفسہ, بندوں میں کچھ وہ ہیں جو اپنی ذات کے ساتھ خود کیا. ومنہم مقتصد, کچھ وہ ہیں جو درمیان کے راستے پر اعتدال سے. ومنہم سابق بالخیرات, کچھ بندے ہیں وہ جو نیکیوں کی طرف تیزی سے سبقت کرتے ہیں. ذالک الفضل الکبیر, یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا احسان. تو بندوں کی 3 قسمیں. ایک وہ جو اپنی ذات کے ساتھ خود جاتی, گناہ کرنے والا کسی اور پر جاتی نہیں کرتا, خود اپنا ظالم, اپنا ظالم, اپنے کو برباد کر رہا ہے, آخرت کو خراب کر رہا ہے, کسی کا نہیں بگاڑ رہا, اپنے ہی بگاڑ رہا. دوسری قسم کے جو درمیان کے راہ پر اعتدال. تیسری قسم تک لے جانے والے ہیں ہر نیکی. صاحبان دانش کا مجمع ہے, غور کیجیے. اس کائنات میں نہ انسان بے مقصد ہے, نہ اس کائنات میں کوئی شے ہے. جمادات میں کوئی پتھر, نباتات میں کوئی پودا, حیوانات میں کوئی جانور, انسانوں میں کوئی فرق نہیں بچا. کوئی بے مقصد نہیں.
اگر میں کسی پودے کو دیکھوں مقصد نہ سمجھ میں آئے میرا پھول دیتا ہے میں پھل دیتا ہے کیوں؟ اور اگر میں کہوں کہ اس کا کوئی مقصد تو یہ میری بے خبری کی علامت ہے۔ جو صاحبان نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کا کیا میں افریقہ میں کسی علاقے سے گزروں اور کسی جانور کو اپنے اعتبار سے بے مصرف دیکھوں یہ میری بے خبری کے نام ہے۔ جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے کیوں پیدا۔ یہ بات ہر صاحب نظر جانتا ہے، ہر صاحب عقل و دانش سمجھ سکتا ہے کہ کوئی کسی کو ایک سفر پر بے مقصد نہیں بھیج سکتا۔ میں اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے ملازم کو، اپنے چھوٹے بھائی کسی سفر پر بے مقصد نہیں بھیج سکتا، چاہے زمانے ماضی کا سفر ہو جس میں زیادہ وقت میں کم فاصلے طے ہو، یا زمانے حاضر کا سفر ہو جس میں کم وقت میں زیادہ فاصلے۔ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء جب مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو 7 دن خرچ کیے۔ آج کا انسان جدے سے 40 منٹ میں مدینہ پہنچا، ہو سکتا ہے مستقبل میں اس سے بھی تیز رفتار سواریاں کر کے۔ تو زمانے ماضی میں زیادہ وقت میں کم فاصلے طے ہو، زمانے حاضر میں کم وقت میں زیادہ فاصلے طے ہو۔ لیکن نہ ماضی میں ممکن تھا کہ کوئی کسی کو سفر پر بھیجے اور کوئی مقصد نہ ہو، نہ آج ہی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھیج رہا ہے اس کا ذاتی فائدہ ہو، جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کا فائدہ ہو، جو بھیج رہا ہے اس کا ذاتی فائدہ نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کا فائدہ۔ مثال رکھ سکتے، باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے شہر سے دور دراز کسی یونیورسٹی میں بھیجا کہ جاؤ وہاں سے فلاں ڈگری حاصل کر کے آؤ، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر فائدہ اسے ہے جسے بھیجا جا رہا ہے۔ اس باپ کو ذاتی طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی فائدہ بھیجنے والے کا ذاتی ہوتا ہے، ایک شخص ہے جس کا مرکز نیو یارک میں ہے اور اس کا ایک آفس لاس اینجلس میں ہے، وہ اپنے ملازم سے کہتا ہے کہ جاؤ میرے لاس اینجلس کے آفس کو دیکھ کر یہاں فائدہ بھیجنے والے کا ہے۔ کبھی دونوں کا مشترکہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا ایک بہت بڑا کارخانہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے کارخانے کا سامان مختلف شہروں میں سپلائی کیا جائے، وہ کسی شخص کو مامور کرتا ہے کہ تم مختلف شہروں میں جاؤ، اس کو پھیلاؤ، تمہیں بھی فائدہ ہوگا مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ تینوں شکلیں ممکن ہیں کہ جو بھیج رہا ہے اسے فائدہ ہو، جسے بھیجا جا رہا ہے اسے فائدہ ہو، یا دونوں کو فائدہ ہو۔ چوتھی شکل ناممکن ہے کہ کوئی صاحب عقل انسان کسی کو ایک سفر پر بھیجے اور اس کا کوئی مقصد ہو، نہ جانے والے کے کوئی فائدہ نہ بھیجنے والے کو ناممکن۔ جب یہ ناممکن ہے کہ ہم کسی انسان کو ایک سفر پر بھیجیں اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق دو جہاں ہمیں زندگی کے سفر پر بھیجے اور کوئی مقصد نہ ہو؟ اسی بات کو قرآن نے کہا ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں زندگی کے سفر پر بے مقصد اور تو ہماری بارگاہ میں نہیں آتا؟ اسی مقصد حیات سے روشناس کرنے کے لیے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، ہادیان برحق بھیجے، خاقان خدا لئلا یکون للناس حجۃ
علی اللہ، تاکہ کوئی بندہ قیامت میں رب کی بارگاہ میں احتجاج نہ کر سکے کہ پالنے والے اگر تو نے میری زندگی کا کوئی مقصد معین کیا تھا تو بتایا ہے۔ اللہ یکون للناس کوئی بندہ اپنے رب سے حجت نہ کر سکے، احتجاج نہ کر سکے۔ وَيَكُونَ الْحُجَّةُ لِلَّهِ، بندوں پر اللہ کی حجت غالب کہ ہم نے تو معاشرے کے حسین ترین افراد، صالح ترین افراد، خاندان کے اعتبار سے معزز، سیرت کے اعتبار سے انتہائی پاک، کردار کے اعتبار سے انتہائی بلند، حسن و جمال کے مالک، عظیم المرتبہ افراد کو منتخب کیا تھا تاکہ وہ تم تک میرا پیغام پہنچا۔ مگر بندگان خدا تم نہیں پسند نہیں کی، درود پڑھ لیجیے محمد اور کسی بعض اوقات میں سوچتا ہوں انبیاء کی منزل کتنی سخت تھی، دین ہم تک چونکہ پہنچ چکا ہے اور بظاہر مفت پہنچ چکا ہے۔ درود پڑھے محمد اس لیے ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ کیا زحمتیں اٹھانی پڑی ان ہادیان برحق کو اس دین کو پہنچانا۔ ایک بات اور کیجیے گا، انبیاء میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے 950 برس قوم کے پتھر 950 برس، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، ایک صدی نہیں، 950 برس لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہے۔ اس شخص کے لیے تو جو کہتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مانو، کسی کو مانو۔ کس قدر غور کیجیے گا، کس قدر اذیت ناک صورتحال ہے جناب نوح علیہ السلام۔ مثالہ درج کرو، ایک شخص ہے جس کے آفس میں اس کا باس انتہائی چڑچڑا، اگر گھر میں آتا ہے تو بیوی بھی انتہائی وفادار، بچے بھی انتہائی وفادار۔ سوچے گا کہ آفس میں جانا ضروری ہے، رزق کا راستہ یہی ہے، چلو جو اس کی بدمزاجی ہے میں برداشت، گھر میں میرے سکون بہت۔ ایک شخص یہاں پر اس کے برعکس، گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے، ہر طرف نامانوس باتیں اس کو سننی پڑتی، لیکن آفس میں اس کا ماحول بہت اچھا ہے۔ تو سوچے گا چلو دن کا بڑا حصہ تو آفس سے گزر جاتا ہے، یہ تھوڑی دیر جو آتا ہوں تھکا ہوا ہوتا ہوں، کھا پی کے سو جاؤں گا جیسے تیسے۔ لیکن اس شخص کی کیفیت پر غور، جو اگر آفس جائے تو اس کا باس انتہائی بددماغ، دن بھر اسے زج کر، گھر میں آئے تو بیوی نافرمان، بیٹا گمراہ، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ گھر سے باہر جاتا ہے تو دنیا پتھر مار، گھر کے اندر آتا ہے تو انتہائی ناسزا باتیں سننی، اور 950 برس تک اس کیفیت سے گزرتا ہے۔ غور کیجیے گا، درود پڑھیے محمد جناب نوح جب گھر سے نکلتے تھے دن بھر پتھر تھا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، دن بھر پتھر تھا۔ رات کو جب بستر پر لیٹتے تھے، دائیں کروٹ لیا تو ادھر کے زخموں سے 30، بائیں طرف کروٹ لیتے تو ادھر کے زخموں سے خون بہتا، چت لیٹتے تھے تو پشت کے زخم اذیت ہوتا۔ مگر کیا کہنا، اور قلب کی وسعت کا کون اندازہ لگا کہ ہر زخم کی چیز پر کہتے ہیں رب اہد قومی فإنهم لا يعلمون، پالنے والی اس قوم کی ہدایت کرنا، یہ کچھ نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا کہ بعض اوقات جسم پر اتنے زخم لگ جاتے، مگر پٹی کرنے والا کوئی نہیں تھا، جسم پر اتنے زخم لگ جاتے کہ اللہ
فرشتے کو بھیجتا ہے. فرشتہ اپنے پروں کو جناب جسم کے جناب نوح کے جسم پر مس کرتا ہے. زخم منتقل جناب نوح زخمی ہو جائیں تو فرشتوں کے پروں کے ذریعے سے زخم منتقل ہوگا. اب اگر کوئی فرشتہ زخمی ہوگا تو اس کے جسم کو کہاں سے شفا ملے گی؟ درود پڑھیں محمد. دنیا پہچان ہے حسین ابن علی کی منزل. جناب نوح کا جسم زخمی ہو جائے تو اللہ فرشتے کو بھیجتا، جاؤ اپنے پروں کو بس کرو، جسم کے زخم منتقل ہو جائے. اور جب ایک فرشتہ زخمی ہو جاتا ہے، علامہ مجلسی نے بھی لکھا، علامہ شیخ عباس قمی نے لکھا، دوسرے مورخین نے لکھا کہ جب سن 4 ہجری میں 30 شعبان آئی، فرشتے دوق در دوق عرش سے فرش کی طرف آنا شروع ہوئے. ایک فرشتہ جو اپنی کسی عبادت میں کوتاہی کی بنا پر بار و بار سے محروم کر دیا گیا تھا، طاقت پرواز اس کی روک دی گئی. اس نے دیکھا آج بڑی تعداد میں فرشتے عرش سے فرش کی طرف. اس نے ایک فرشتے سے پوچھا آج کیا ماجرا ہے؟ زمین پر کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے جا رہے ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ آج اللہ کے رسول کو وہ نوازا ملا ہے جس کا نام حسین ابن علی. ہم سب اس مولود مسعود کے مبارکباد دینے کا. پھر اس نے کہا کاش میرے پاس بھی طاقت پرواز ہوتی، میں بھی چاہتا مبارکباد پیش کرتا. ایک فرشتے نے اسے سہارا دیا، سہارا دے کر خدمت رسول میں لایا. اے اللہ کے رسول، بادشاہوں کا طریقہ ہے اپنی خوشی کے موقع پر قصورواروں کے قصور کو معاف کر دیا کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول، یہ وہ فرشتہ ہے جس سے عبادت میں کوئی کوتاہی ہو گئی تھی، جس کی بنا پر اس کی طاقت پرواز روک لی گئی ہے، بالوں پر سے محروم کر دیا گیا ہے. آج آپ کے گھر میں اتنی بڑی خوشی ہے کہ عرش سے فرش کی طرف ہزاروں فرشتے مبارکباد دینے آ رہے ہیں، اس کا قصور بھی معاف کرا دیجیے. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا لے جاؤ حسین کے گہوارے سے مسا. فرشتے کو فطرس کو حسین کے گہوارے سے بس کیا گیا، طاقت پرواز واپس آئی، پرواز کے قابل ہوا اور یہ کہتا ہوا اڑنے لگا کہ من مسنی انا عتیق الحسین. میرے جیسا کون ہو سکتا ہے مجھے حسین ابن علی نام. مجھے حسین ابن علی نام. نوح جیسے پیغمبر کا جسم زخمی ہو جائے تو فرشتے کے ذریعے شفا ملے، فرشتہ زخمی ہو جائے تو حسین ابن علی کے ذریعے سے شفا. جہاں صاحبان دانش بیٹھے ہیں غور کیجیے گا، پیغمبر نے فرمایا لے جاؤ حسین کے گہوارے سے بس کر. یہ بھی فرما سکتے تھے کہ حسین کے جسم سے بس کر، لیکن فرمایا کہ نہیں، حسین کے گہوارے سے بس کر. اگر یہ فرماتے کہ حسین کے جسم سے بس کر تب بھی اسے شفا ملتی، لیکن پھر صرف جسم حسین باعث شفا کرا. 61 ہجری تک حسین جسمانی طور پر موجود تھے، ان کا جسم باعث شفا ہوگا، لیکن پیغمبر نے فرمایا حسین کے گہوارے سے مس کرو، تاکہ قیامت تک یہ سند بن جائے کہ جو چیز حسین سے منسوب ہوتی جائے گی باعث شفا بنتی جائے گی. اس وقت گہوارہ منسوب تھا وہ باعث شفا، مستقبل میں تابوت منسوب ہوگا وہ باعث شفا، علم منسوب ہوگا وہ باعث شفا، زری منسوب ہوگی وہ باعث شفا. کتنی چیزیں حسین سے منسوب ہوتی چلی جائیں گی باعث شفا بنتی جائیں گی.
ایک بات اور قابل غور، جس ملک میں کسی سے قصور ہوا اسی ملک کی کہ حاکم کو حق ہے کہ اس کی سزا نافذ کرے یا معاف، دوسرے پہ تو حق نہیں ہوتا۔ یونائٹڈ کنگڈم میں کوئی شخص قصور کرے تو وہاں کی حکومت کو حق حاصل ہے کہ اس کی سزا کو نافذ کرے یا معاف۔ فرانس کی حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ وہاں کے قصوروار کو اپنی ہوا۔ جس ملک کا قصوروار ہے مجرم ہے، وہی یا سزا نافذ ہوگی یا معاف ہوگی۔ فطرس وہ ہے جس کی سزا کا اعلان عرش پر ہوا، معافی فرش پر ہو رہی ہے، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ حسین کی شاہی عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے۔ حسین جسموں کا بھی حاکم ہے، روحوں کا بھی حاکم۔ خواجہ میری نے کیا خوبصورت بات کہی، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست، دین ہست حسین دی بنا ہست، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کس اخلاص میں ڈوب کر یہ رباعی کہی، سینکڑوں سال سے ساری دنیا میں، اور اس میں غور کیجیے گا رباعی کے 4 مصروں میں امام مظلوم کا نام 5 مرتبہ ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین جب کربلا کے لیے چلے ہیں تو پنجتن کے نمائندے بنتے تھے، کئی پیغمبر کا حلم دکھائیں گے، کئی علی کی شجاعت دکھائیں گے، کہیں فاطمہ کا تقدس دکھائیں گے، کہیں حسن کی بردباری دکھائیں گے، کہیں اپنا صبر۔ اور پھر ادب بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ 3 مصروں میں امام کا نام ہے تو قاتل کا نام ہے۔ پہلے مصرے میں امام کا نام 2 مرتبہ، دوسرے مصرے میں امام کا نام 2 مرتبہ، تیسرے مصرے میں قاتل کا نام ہے تو امام کا نام ہے، چوتھے مصرے میں پھر امام کا نام ہے تو قاتل کا نام ہے۔ گویا شاعر یہ ادب سکھا رہا ہے کہ میرا مولا اتنا مقدس ہے، ایسا معصوم ہے، ایسا پاکیزہ ہے کہ جس سطر میں امام کا نام لکھا جائے اس میں قاتل کا نام نہ لکھا جائے، جس میں قاتل کا نام لکھا جائے اس میں امام کا نام نہ لکھا جائے۔ اور پھر اور کیجیے گا، پہلا مصرع زیادہ احمد نہیں، پہلا مصرع شاہ ہست حسین بادشاہ ہست، حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ۔ ہماری اردو زبان میں عام طور پر یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، شاہ بھی بادشاہ بھی، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اہل تصوف کے بہت بڑے عالم دین، اہل تصوف کے شاہ اور ہے بادشاہ اور۔ اہل تصوف کے یہاں شاہ اسے کہتے ہیں جو روحانی اقتدار کا مالک، اور بادشاہ اسے کہتے ہیں جو جسمانی اقتدار کا مالک۔ اب جب شاعر نے کہا کہ حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، تو گویا شاعر کہنا چاہتا ہے کہ حسین کا اقتدار جسموں پر بھی ہے، روحوں پر بھی ہے، جسموں پر بھی ہے، حسین دین بھی ہیں، دین کی پناہ، سردار سر دے دیا، قاتل کے ہاتھ پر بیعت لے لی۔ حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ تو یہ حسین کا اقتدار اعلیٰ یہ کائنات سے کبھی مٹ نہیں سکتا۔ مالک نے اس ذکر کو زندہ رکھا، اس ذکر کو تمام انبیاء و مرسلین حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، مگر کسی نے ایسی قربانی نہیں پیش کی جیسے حسین ابن علی۔ ایک روایت آپ تک پہنچانے کو دل چاہ رہا ہے، ضرور پڑھیے گا۔ پانچویں امام حضرت
حضرت محمد باقر علیہ السلام. کہے کہ ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے تمام پیغمبروں کو جو کمالات الگ الگ دیے وہ سب اکٹھا سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے. اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دیا سب پیغمبر نے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب. اب ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جسے صرف بزرگان کے لیے بہت واضح ہے, بچوں کے لیے آج کل کے مشاہدے ہیں مگر بزرگان جانتے ہیں. مولا کی حدیث ہے, اسے پیش کرنے سے پہلے ایک بات بتانا. دیہاتوں میں ہمارے بزرگان نے دیکھا ہوگا پرندہ جب اپنے چھوٹے بچے کو دانا کھلانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحرا میں جاتا ہے, دانا چنتا ہے اور دانے کو اپنے گلے میں محفوظ رکھتا ہے. اور جب پہنچتا ہے اپنے گھونسلے میں اس کا چھوٹا سا بچہ اپنا منہ کھولتا ہے اور یہ دانا ویسے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ارشاد ہے کہ زقنی رسول اللہ زقا, اللہ کے رسول نے مجھے علم اس طریقے سے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دے. جن لوگوں نے وہ منظر دیکھا کہ پرندہ بچے کو دانا دیتا انہوں نے یہ بھی دیکھا وہ کیسی محبت کے ساتھ وہ اپنے بچے کو دانا سپرد کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں جس طریقے سے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے ویسے پیغمبر نے مجھے علم عطا. لیکن اگر صرف کمال محبت کو دکھانا ہو یہ فرماتے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دے, اس لیے کہ ماں جب اپنے بچے کو دودھ دیتی تو وہ بھی کمال شفقت کے ساتھ. پرندہ جب اپنے بچے کو دانا دیتا ہے وہ بھی کمال محبت کے ساتھ. ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بھی کمال محبت کے ساتھ. مگر آپ جانتے ہیں مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو دودھ پلا, بلکہ یہ فرمایا جس طریقے سے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی وہ دودھ اس نے خود نہیں کیا ہوتا, اس نے غذا کھائی, غذا نظام ہضم کے تحت جسم میں داخل ہونے کے بعد ہضم ہوئی, ہضم ہونے کے بعد خون بنا, خون سے دودھ بنا. تو غذا مختلف تبدیلیوں سے گزرنے کے بعد بچے کو دودھ کی شکل میں ملتی. لیکن مولا فرماتے کہ پیغمبر نے مجھے جو علم دیا اس انداز سے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا کہ جس طریقے سے پرندہ جیسا دانا صحرا سے اٹھاتا ویسا بچے کے سپرد کرتا, اللہ کے رسول جیسا علم اللہ سے لیتے چلے گئے مجھے دیتے چلے گئے. اب جس نے علی سے پایا اس نے در حقیقت خدا سے پایا. اور وہ جو میں نے پانچویں امام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ سارے انبیاء کے کمالات اللہ نے پیغمبر کو دیے, پیغمبر نے مولا کو دیے. اسی کے اس حدیث میں بھی نشاندہی ہوگی جو میں نے آپ کی خدمت میں پرسوں عرض کی کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے, نوح کو ان کی صفت میں دیکھنا چاہے, ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے, موسیٰ کو ان کی شجاعت میں دیکھنا چاہے, عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں دیکھنا چاہے, اسے چاہیے کہ علی حدیث کا تقاضا یہ کہ ہر فقہ پر گفتگو کہ آدم کا علم کیسا تھا اس کے مقابلے میں علی کا علم کیسا, نوح کی صفت کیسی تھی اس کے مقابلے میں علی کی صفت کیسی, ابراہیم کی خلت کا کیا مرتبہ اس کے مقابلے میں علی کی خلت کا کیا مرتبہ, موسیٰ کی شجاعت کیسی تھی علی کی شجاعت کیسی ہے, عیسیٰ کا جو تقویٰ کیسا تھا, علی کا
حدیث کی کوئی بات نہ عرض کرو، سورہ مبارکہ شعراء اور سورہ مبارکہ قصص، ان دو سوروں میں جناب موسیٰ کے واقعات بہت تفصیل سے ہوتے کتنے قوی انسان تھے. سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا جناب موسیٰ گھر سے نکلے، دیکھا دو آدمی لڑ رہے، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، دوسرا موسیٰ کا دشمن. عجیب بات ہے، دوست کے مقابلے میں دشمن اور دشمن کے مقابلے دوست آ جاتا ہے. دن کے مقابلے پر رات، رات کے مقابلے پر دن، اجالے کے مقابلے پر اندھیرا، اندھیرے کے مقابلے پر اجالا. تو یہاں پر بھی جب ایک کو دشمن کہا تو دوسرے کو دوست کہا. لیکن قرآن نے جو دشمن تھا اس کو دشمن کہا، جو دوست تھا اسے شیعہ کہا، تاکہ یہ تاریخ میں یہ بات محفوظ ہو جائے کہ جو نبی کا سچا چاہنے والا اسے شیعہ کہا جاتا. تو جناب موسیٰ نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک موسیٰ کا شیعہ ہے، دوسرا موسیٰ کا دشمن، دونوں لڑ رہے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے کہا. گویا تاریخ یہ واضح کر رہی کہ شیعوں کی ہر دور میں خصوصیت رہی کہ اپنی مشکلات میں الہی نمائندوں کو مدد کے لیے پکارتے، الہی نمائندوں کو مدد کے لیے پکارتے. اب وہ موسیٰ کا شیعہ تھا، اس نے موسیٰ کو پکارا. آج علی کا شیعہ ہے، علی کو پکارے. اچھا دیکھنا یہ کہ جب موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو پکارا تو موسیٰ نے اس کو نظر انداز کر دیا. یہی بات ہے، نگاہ غضب کر رہا اللہ کو پکارا. بہت سے لوگ آج یہ بات کرتے ہیں بس اللہ کو پکارا. تو کیا موسیٰ نے جو پیغمبر تھے اس شیعہ نے پکارا تو اس سے یہ فرمایا کہ یہ تو کیا غضب کر رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے؟ اللہ کو پکارا. یا یہ کہ اس کی پکار کو نظر انداز کر دیا؟ دونوں باتیں نہیں. نہ اسے نظر انداز کیا اور نے یہ کہا کہ مجھے مت پکار، اللہ کو پکار. بلکہ الفاظ ہیں قرآن میں، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا. فبکرہ فقضى. موسیٰ نے دشمن کو ایک گھوسا مارا، اس سے اس کی موت پا گئی. اب توجہ بتائی، وہ جو جس سے موسیٰ نے گھوسا مارا وہ مرض الموت میں مبتلا انسان نہیں تھا کہ کسی ہاسپٹل میں وہ آخری سانس لے رہا ہو، موسیٰ نے تھپڑ رسید کر دیا، مر گیا. ایسا تو نہیں تھا. اتنا مضبوط انسان تھا جو موسیٰ کے شیعہ سے لڑ رہا اور موسیٰ کے شیعہ پر غالب آ رہا. اس لیے کہ غالب نہ آ رہا ہوتا تو موسیٰ کے شیعہ خود ہی نپٹ لیتا. مدد کے لیے کیوں پکارتا؟ درود پڑھے محمد و مدد کے لیے پکارنا اس بات کی علامت ہے کہ اتنا قوی تھا کہ جو موسیٰ کے شیعہ پر غالب آ رہا. مگر موسیٰ نے ایک گھوسا مارا، اس سے موت پا. تو موسیٰ اتنے مضبوط انسان، اتنے بہادر انسان ہے کہ دشمن کو ایک گھوسا مارے موت پا. یہی موسیٰ دربار فرعون میں پہنچے، بیچ کی ساری منزلیں چھوڑ دیا. دربار فرعون میں پہنچے، وہاں فرعون نے سارے جادوگروں کو جمع کر موسیٰ کو خوفزدہ کرنے. جب پہنچے جناب موسیٰ، فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ اپنا ہنر دکھا. جادوگر رسیاں پھینکی، وہ سب سانپ بن گئے. اب دربار میں ہر طرف سانپ ہیں جو طے کر. اور الفاظ قرآن میں انہوں نے اتنے زیادہ سانپ پیدا کیے، اتنے سانپوں کا منظر دکھایا کہ پوری قوم خوفزدہ. قدرت نے کہا موسیٰ اپنا عصا پھینک. موسیٰ نے عصا پھینک دیا. عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا. اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل گیا. جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا کہ ہم نے جو رسیاں پھینکی تھی وہ سانپ بن گئی، موسیٰ نے جو عصا پھینکا اژدہا بن کر سب کو نگل گیا،
امام تھے جن کو نگل گیا، مگر نہ حجم بڑھا نہ سائز بڑھا نہ اس میں کوئی فرق تھا. ان کو یقین ہو گیا کہ ہم نے جو بھیجا وہ جادو تھا، موسیٰ نے جو بھیجا وہ معجزہ ہے. موسیٰ نے جو بھیجا وہ معجزہ ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون. سارے جادوگروں نے یک زبان ہو کر کہا ہم سب ایمان لائے اللہ پر جو کائنات کا پروردگار، ہم ایمان لائے اللہ پر جو موسیٰ کا پروردگار، ہم ایمان لائے اللہ پر جو ہارون کا پروردگار. اب غور کیجئے، اتنا کہنا کافی تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن نہیں، انہوں نے اللہ کا بھی تذکرہ کیا، صاحب شریعت نبی کا بھی تذکرہ کیا، نبی کے جانشین برحق کا بھی تذکرہ کیا. گویا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اللہ کا بھی تذکرہ ہو، اس کے صاحب شریعت نبی کا بھی تذکرہ ہو، اس کے جانشین برحق کا بھی تذکرہ. جب مشن مکمل ہو گیا، سارے جادوگر ایمان لائے. قدرت کا موسیٰ اپنا عصا اٹھا، یہ تم نے عصا پھینکا تھا، اسے اٹھاؤ. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً. جناب موسیٰ کے دل میں ہیبت محسوس ہوئی. اتنا خطرناک تھا کہ سارے ساتھوں کو نگل چکا، کیسے آگے بڑھا؟ قدرت کا ارشاد آیا یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. موسیٰ ڈرو نہیں، ہماری بارگاہ میں پیغمبروں کو ڈرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ڈرنے کی اجازت. قدرت نے ایک اور تشفی نازل کی، اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، جب تم ہاتھ بڑھاؤ گے سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے ماضی کی طرح دوبارہ عصا بنا. اب توجہ فرمائیے، جناب موسیٰ دربار فرعون میں یہ عصا جو ان کے ہاتھ میں رہا کرتا وقتی طور پر اژدہا بن گیا، جس نے سارے سانپوں کو نگل دیا. قدرت کہتی ہے کہ اسے اٹھاؤ تو خوف محسوس ہو. قدرت نے کہا کہ خبردار، میرے پیغمبر کو ڈرنے کی اجازت نہیں. رک گئے. قدرت نے پھر تشفی دی سنعیدها سیرتها الاولی. تم جیسے تمہارے ہاتھ میں عصا رہتا تھا پہلے ہم پھر بنا دیں. اس کے باوجود مفسرین نے لکھا کہ اتنی تنبیہوں کے بعد جب موسیٰ نے ہاتھ بڑھایا تو اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ لیا. اب غور کیجیے گا اس بات، یہاں اژدہا مصنوعی ہے. تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے جب میرے مولا بچپنے کے عالم میں ماں کے گہوارے میں تھے، اچانک ایک اژدہا میرے مولا کی طرف بڑھا اور مولا نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کر اس اژدہے کو چیر کر اس طریقے سے دو ٹکڑے کر دیا کہ مورخ کو لکھنا پڑا کہ جس نے بچپنے میں کنڈے اژدہے کو چیرا اسی نے جوانی میں باب خیبر کو کھا. اب دنیا غور کرے، وہ فرعون کا دربار ہے، یہ ماں کا گہوارہ ہے. وہ فرعون کا دربار ہے، یہ ماں کا گہوارہ ہے. وہاں اژدہا مصنوعی ہے، یہاں اژدہا اصلی ہے. وہاں قدرت کا وعدہ ہے کہ جب تم ہاتھ بڑھاؤ گے ہم اسے عصا بنا دیں گے. یہاں قدرت کا کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے. وہاں موسیٰ کی جوانی ہے، یہاں علی کا بچپنا ہے، مگر وہاں موسیٰ کا ہاتھ پیچھے ہٹ رہا تھا، یہاں علی کا ہاتھ آگے بڑھ رہا. بات کہنے میں آتی ہے کہ جب موسیٰ کی جوانی علی کے بچپنے کا مقابلہ نہیں، جب موسیٰ کی جوانی علی کے بچپنے کا مقابلہ نہیں کر سکی تو علی کی جوانی کا کون مقابلہ ہے؟ وہ جوانی جس کے لیے آسمان سے سند نازل ہوئی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا باللہ. علی کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں
علی اور اولاد علی سے وابستہ ہے۔ آج دین کا ہر چراغ زندہ ہے علی اور اولاد علی۔ امام مظلوم کی قربانی نہ ہوتی تو نہ مسجدیں ہوتی، نہ ان میں اذانیں، نہ محرابیں ہوتی، نہ ان میں سجدے ہو، نہ قرآن ہوتا، نہ اس کی تلاوت ہوتا۔ یہ سب باقی ہے اس غریب اور مظلوم کی بنا پر جس کا سر نوک نیزہ پر تھا۔ کلام پاک کی آواز سنتا۔ عزیزان محترم، کبھی غور کیجیے گا اس بات پر، انسان کا عزیز ترین رشتہ دار دنیا سے ملا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کی بہن چلی گئی، کسی کے شریک حیات۔ جو غم انتقال کے دن ہوتا ہے وہ سوئم پر نہیں رہتا، جو غم سوئم پر ہوتا ہے وہ 40 پر نہیں رہتا، جو غم 40 پر ہوتا ہے وہ برسی پر نہیں رہتا، اور برس گزرنے کے بعد تو انسان رفتہ رفتہ اس غم کو بھولتا ہے۔ مگر یہ صرف مظلوم کربلا کا غم کہ 1400 برس مکمل ہونے والے، یہ ہر آن بڑھتا اور پھیلتا چلا جاتا۔ دنیا کا کون سا قابل ذکر شہر ہے جہاں محرم کا چاند نمودار ہو اور فاطمہ کے چاند کا ماتم نہ ہو، فاطمہ کے چاند کا ماتم نہ ہو رہا ہو۔ آپ مشرق سے لے کے مغرب تک چلے جائیں، جلوس اٹھائے جا رہے ہیں، عزاخانے سجائے جا رہے ہیں، ہر شہر میں نئے نئے عزاخانے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب انسانیت کا خراج عقیدت ہے امام مظلوم کے لئے۔ وہ سر جو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، وہ سر جو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، جہاں جہاں سے گزر رہا ہے لوگ ان سروں کو دیکھتے ہیں، ان سروں کو دیکھتے ہیں۔ جب کوفے کے دربار کا، کوفے کے بازار سے شہداء کے سر گزرے، تاریخوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ انتہائی معزز اور پاکیزہ سر تھے۔ لوگوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا کس خاندان کے سر ہو سکتے ہیں۔ بڑے پاکیزہ چہرے ہیں، بڑے نورانی چہرے ہیں، کچھ بوڑھوں کے سر ہیں، کچھ جوانوں کے سر ہیں، کچھ نونہالوں کے سر ہیں۔ ان سروں کے درمیان ایک سر سب سے بلندی پر نظر آ رہا ہے، جس کی وجاہت سب سے زیادہ ہے، نورانیت سب سے زیادہ ہے، اور جب کوئی شخص قریب جا کر دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اس سر کے لب ہل رہے ہیں، اور جب ہلتے ہوئے لبوں کے اور قریب سے دیکھتا ہے تو یہ آواز سنتا ہے، ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی کا سر نوک نیزہ سے تلاوت کلام پاک کر کے بتا رہا ہے، اے دنیا والو، میرے نانا نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ دیکھو میرا سر میرے جسم سے جدا ہو چکا ہے، مگر مجھے قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض ارباب تحقیق نے یہ بھی لکھا ہے کہ سر مظلوم کربلا اس لیے بھی تلاوت کر رہا تھا کہ جب میرے لبوں سے لوگ تلاوت سنیں گے، کٹے ہوئے سروں سے تلاوت سنیں گے، تو ان کی توجہ میری طرف رہے گی، میری بہنوں کا پردہ بن جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزان محترم، آپ نے ساری دنیا میں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی گھر سے جنازہ اٹھ جاتا ہے تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، تسلی کے کلمات کہتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی گھر سے جنازہ اٹھ جائے تو گھر کو آگ لگا دی جائے، گھر کو آگ لگا دی جائے۔ مگر یہ کربلا کا میدان ہے، ایک طرف زمین کرب پر 72 لاشیں تڑپ رہے ہیں، اور دوسری طرف بیویاں جن خیموں میں ہیں انہیں آگ لگائی جا رہی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، ارباب مقاتل کا بیان ہے، ایک خیمہ جلتا تھا تو بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی، جب دوسرا خیمہ جلتا تھا تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے یہ منظر دیکھا کہ جب خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکل کر میدان میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا بچوں پر ایک عجیب کیفیت تھی، ایک عجیب کیفیت تھی، جلتے ہوئے خیموں سے یہ بچے نکل رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں بھائی، میں نے اسی دوران دیکھا ایک چھوٹی سی بچی تھی، ایک چھوٹی سی بچی جو سیاہ چادر پہنے ہوئی تھی، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور جیسے جیسے
بچی قدم بڑھا رہی تھی ویسے ویسے اس کی دامن کی آگ بھڑک رہی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب میں نے بچی کی دامن کی آگ کو بھڑکتے ہوئے دیکھا اس کے قریب جانا چاہا، مگر جب میں نے اس بچی کے قریب جانا چاہا اس بچی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر مجھ سے فریاد کی، اے شیخ میرے نزدیک نہ آنا، میں تیرے نبی کی اولاد ہوں، میں تیرے نبی کی اولاد ہوں، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں اسی کے اولاد ہوں، میں حسین ابن علی کی وہ بیٹی ہوں۔ جب تک بابا کا سینہ مل نہیں جاتا رات کو مجھے نیند نہیں آتی۔ حمید کہتا ہے بی بی میں کوئی نیا ظلم ڈھانے آپ پر نہیں آ رہا ہوں، آپ کے دامن میں آگ دیکھی تو میں اس آگ کو بجھانا چاہتا ہوں۔ بچی نے کہا اگر میرے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتا ہے ذرا مجھے نجف کا راستہ بتا، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے پوچھا بی بی اس بیابان میں نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہنے لگی تجھے معلوم نہیں ہے نجف میں میرا دادا علی مرتضیٰ رہتا ہے، قبر سے نپٹ جاؤں گی فریاد کروں گی واجدہ اجنکم اللہ قسام ہو چکے دو جملوں کی اور رحمت ہے۔ جب یہ قافلہ راہ کوفہ و شام کی منزلیں طے کر رہا تھا آپ احباب تاریخ میں لکھا ہے اطفال حسینی صرف کربلا میں پیاسے نہ تھے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے صرف کربلا میں پیاسے نہ تھے، کربلا کے بعد راہ کوفہ و شام میں بھی یہ بچے پیاس کی شدت کو اسی طریقے سے محسوس کرتے تھے۔ جب یہ قافلہ کوفہ و شام کی منزلیں طے کر رہا تھا ایک خاتون نے اپنے گھر سے یہ منظر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اپنی پھوپھی سے بار بار کہہ رہی پھوپھی جان تھوڑا سا پانی دے، پھوپھی جان تھوڑا سا پانی مل جائے، اور وہ پھوپھی اسے تسلی دے رہی ہے بیٹا
السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ اے فرزند زہرا، اے فرزند زہرا، اے فرزند زہرا، ہمارا سلام وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن بزرگان نے، جوانان نے، جس بچے نے حدیث قصہ پڑھی اور اس کے بعد جتنے حضرات نے یہاں پر سود و سلام پیش کیا، مرثیہ پیش کیا، ہمارے بزرگ محترم نے اپنا کلام پیش کیا، ان تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک، روئے زمین پر جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے جان و مال، عزت و آبرو کے حفاظت۔ شہر کراچی میں اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں مومنین شہید ہوئے ہیں، ان سب کے درجات بلند کریں۔ اس سلسلے میں 7 دسمبر کو جو پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے اسے کامیاب کریں۔ حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند کریں۔ عباس انعامدار کا علم اٹھاتے رہنے کی ہمیں سعادت نصیب کریں۔ میرے مالک، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حاضرین میں جو بھی اپنے دلوں میں تمنائیں رکھتے ہیں ان کی تمنائیں پوری کر، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کسی قسم کی مشکل میں گرفتار ان کی مشکلات کو حل فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار فراہم فرما، جو برسر روزگار ان کو روزگار میں اضافہ فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کے اولاد کو ترقی و کمال فرما۔ میرے مالک، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار شہید و شہداء کی زیارت نصیب فرما اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔